اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا، اس پر کیا حکم فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے بہنوں کہ اس دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے، عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی، بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت سارے ظلم و زیادتی برداشت کیا ہے، یہاں تک کہ اپنا گھر بار بھی چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں آپ کو نبی بنایا گیا، اور 13 سال تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر، مکہ کے قرب و جوار کے گاؤں شہر بستی کے اندر توحید پھیلایا، توحید پھیلایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے لو لگاؤ، اسی کو اپنا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، سب کچھ اسی کو مانو، اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی پتھر سے، نبی سے، رسول سے، کسی بھی مخلوق سے حاجت روائی نہ کرو، مشکل کشائی نہ کرو۔ اور یہ توحید وہ نعمت ہے کہ جسے بھا جاتی ہے، پسند آتی ہے، وہ توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، سب کچھ قربان کر دے گا، اللہ کی راہ میں توحید نہیں چھوڑے گا۔ شرک ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو انسانوں کی مزاج میں ناپسند کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے رسیا ہو چکے ہیں۔ مکہ والوں نے آپ کو مارا، پیٹا، نظر بند کر دیا شیب ابی طالب کے اندر، ظلم و زیادتی کی، اونٹ کی اجھڑیا رکھا، چہرے پر ابو جہل نے تھوکا، بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین مکہ جو بڑی کشادہ تھی، تنگ کر دیا، آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ مکہ میں جتنے دن رہے اس کو نبوی زندگی کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں جب سے آئے وفات تک اس کو ہجری زندگی کہا جاتا ہے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے قبیلہ بنو نجار کے اندر ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر، مدینہ میں مسجد نبوی بنائی، جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 1000 وقت کا ثواب ملتا۔ اللہ توفیق دے سارے لوگوں کو مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی، آمین۔ پھر اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کی اکثر آبادی یہودیوں کی آبادی تھی، بنو قریظہ اور آس پاس بھی یہودی، اور یہ یہودی اسلام کے بڑے بھاری دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے، یہ بہت بھاری دشمن ہیں۔
بہت بڑے دشمن ہیں یہودی، جن کو اسرائیل یا اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے قوم، ان کے طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مدینہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو، کئی محرم کو؟ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بہنیں ذرا غور سے سنیں گے، ایک پوائنٹ اہم بات بتاؤں۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے مرد اور عورت یہ آستھا اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، عالم الغیب تھے۔ حالانکہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ تعالی ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عالم الغیب مانے، وہ دین اسلام سے باہر ہے۔ یا ذرا سمجھو، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی 10ویں محرم کو تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول جان جاتے کہ نہیں جان جاتے؟ پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پوچھتے ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے والے 10 میں حضرت حاجرہ، حضرت عائشہ پر واقعی عفق تہمت کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے، اس واقعے سے بھی صاف واضح ہے کہ اللہ کے رسول غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ چنانچہ ہم میں سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا کہ ہمارے رسول عالم الغیب تھے تو غلط پر ہے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ ہمارے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے جب یہودیوں سے پوچھا تب یہودیوں نے بتایا اصل میں 10ویں محرم یہ ہمارا لیے بڑا اچھا دن ہے، ہماری خوش قسمتی کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے، کون سا دن؟ 10ویں محرم، جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور زیادتی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دیا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات ملی تھی اور فرعون ڈبویا گیا تھا۔ بہنوں، یہ 10 سے پتہ چلا فرعون کس دن ڈبویا گیا ہے؟ 10ویں محرم کو۔ کس کے زمانے میں؟ فرعون کے زمانے میں، اللہ کے رسول سے بہت پہلے، فرعون کے موسیٰ کے زمانے میں، اور 10ویں محرم کو ڈبویا گیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن موسیٰ کو نجات ملی تھی فرعون جیسے ظالم شخص سے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے، آج بہت سارے لوگ، ہم بھی فرعون کے ڈبوئے جانے سے خوش ہیں اور فرعون کی کوئی چال اختیار کرنا پسند نہیں کریں گے، لیکن بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے اندر فرعونیت بھرے ہوئے ہیں، دین کو نہ پڑھنا نہ سمجھنا، دین پر عمل نہ کرنا، نبیوں کے طریقے کو نہ پڑھنا نہ جاننا نہ سیکھنا، آخری پیغمبر کے طریقے اور راستے کو نہ جاننا، فرعونیت ہے کہ نہیں ہے؟ ظلم و زیادتی ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ دوسرا مسئلہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب یہودیوں سے سنا کہ یہودی سے خوشی میں کہ فرعون ڈبویا گیا تھا، حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی، روزہ رکھتے ہیں، کہا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ بھی نبی اور ہم سے پہلے نبی، اولو العزم نبی اور ساحسی نبی،
آپ پر بھی تورات اتری اور ہم بھی نبی، یعنی اللہ کے رسول نے کہا ہم بھی نبی، چنانچہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے فوراً حکم دیا سومو یوم عاشورا، 10ویں محرم کو روزہ رکھو۔ آج 10ویں محرم کس دن کو پڑ رہا ہے؟ جمعہ کے دن، آنے والے جمعہ کو، یہ اب آگنے والا 21 جمعہ کو۔ چنانچہ محرم ادب و احترام والا مہینہ ہے، اور نبی کا خاص عمل اس کے اندر ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہودی کہ اللہ کے رسول نے مخالفت کی ہے، خالف الیہود، کئی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس لیے مردوں کو حکم دیا۔ سنو بہنوں، اور یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے بچوں اور اپنے اپنے شوہروں کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کے مزاج کا خیال رکھتے، نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، داڑھیاں رکھیں، داڑھیاں کیا کریں؟ رکھیں، اور یہ فرنچ کٹ نہیں، یہودیوں کی طرح نہیں، نصرانیوں کی طرح نہیں، غیر مسلموں کی طرح نہیں، فیشن سمجھ کے نہیں، بلکہ نبی کا حکم سمجھ کر، عبادت سمجھ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مونچھوں کو چھوٹی رکھو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول نے مخالفت کیا۔ جب عورتوں کو بڑی ناپاکی لگتی تھی، جس میں نماز پڑھنا حرام ہے، تو یہودی اس کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے مردوں کے اوپر حرام قرار دیا کہ جب بڑی ناپاکی لگ جائے، مہینہ آئے، اس حالت میں بیویوں کو ایک خاص چیز سے دور رکھو، ایک خاص عمل سے دور رکھو، وہاں بھی مخالفت کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو اب دیکھا اللہ کے رسول نے کہ اگر ہم 10ویں محرم ہی کو روزہ رکھیں گے تو ہماری مشابہت ہو جائے گی کس سے؟ یہودیوں سے۔ یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کو رکھیں گے، صحابہ کرام بھی رکھیں تو ٹیلی ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا لَإِن بَقِيتُ حَيًّا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ کہ محرم کو؟ 9ویں محرم کو، یعنی 9، 10 محرم کو روزہ رکھوں۔ لیکن اگلا سال جب آیا سن 11 ہجری، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے موت کے ذریعہ رخصت ہو گئے، لیکن آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ خواہش باقی رہی، اور صحابہ ہمیشہ 9، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ افضل یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ اس سال سن 1448 ہجری کا 9ویں محرم جمعرات کو، یہ آگے والا جمعرات کو 9 محرم ہے، اور اس کے بعد جمعہ کو 10 محرم ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر عورت بڑی ناپاکی سے پاک ہے تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے، اور اپنے شوہروں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھی رکھوائے۔ ہاں، یہاں ایک بات جان لیجئے، آپ لوگ سو تو نہیں رہی ہیں، جگ رہی ہیں نا؟ ایک بات جان لیجئے، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا حق دیا ہے، حاکم بنایا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کا یہ حکم ہے کہ اگر شوہر گھر پر ہو، چاہے جس عمر کا بھی ہو، بغیر اس کی اجازت کے، منظوری کے، کوئی عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ شوہروں کا مقام اور رتبہ ہے۔ چنانچہ عورتیں نفلی روزہ رکھیں جب، یا سنت ایام بیز ہے، عرفہ کا روزہ وغیرہ وغیرہ، تو شوہروں سے اجازت لیں، ان کو بتائیں کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھوں،
شوہر کو کہنا چاہے ہاں رکھو، لیکن اگر وہ کہتے نہیں رکھ سکتی ہو تو نہیں رکھ پاؤ گی، اور گنہگار بھی نہیں ہوگی، گنہگار بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کو اختیار ہے، سنت روزہ ہے، اگر اس نے منع کیا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن شوہروں کو چاہیے کہ اگر ان کی بیوی نیک ہے، نفلی روزہ رکھنا چاہتی تو اجازت دے دیں، لیکن اجازت لینا ضروری ہے۔ میری بہنوں، کہوں کہ نہ کہوں، نیک ہونے کے لیے ضروری ہے شوہر کی رضامندی چاہنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے مزاج کا خیال رکھنا، خاص طور پہ اگر شوہر نیک ہے تو، اور اس کی ہر جائز خواہش پوری کرنا، یہ بات جان رکھو۔ بہرحال وہ مسئلہ الگ ہے، میں بار بار اس مسئلے کو نہ بیان کرتا۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پہلے شادی شدہ عورتیں، شوہر موجود ہے تو کیا کریں؟ اجازت۔ لیکن اگر شوہر سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، باہر ہے، آنے کا چانس نہیں ہے، تب اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر شوہر روک دے ہے گھر پر، اور روک دے تو منہ بنا نہ لو، کپا پھلا نہ لو، اپنا تو رہتے نہیں ہیں اور ہمیں روکتے ہیں، نہیں، شوہر کو اللہ نے اختیار دیا ہے کپا پلانے۔ یہاں تک کہ اگر شوہر تہجد پڑھنے سے روک دے، روک سکتا ہے، اس کو مناؤ، اس کو روکنا نہیں چاہیے، روک دے تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ تہجد نفل نماز ہے۔ شوہروں کو مناؤ، ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو، ان کے موڈ کو صحیح کرو، لیکن اگر وہ روک دے تو گنہگار نہیں۔ ہاں، فرض عبادت کرنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ 9-10 محرم کو روزہ رکھو، عاشورہ کے روزے کی نیت سے۔ اور اگر کوئی چاہے تو چند علماء کے قول کے حساب سے 10 اور 11 محرم کو بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ 9 اور 10۔ اور اگر کوئی چاہے تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے مطابق 9، 10، 11 3 دن بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اصل ہے 9-10 محرم کو۔ یہ محرم کے مہینے کی اہمیت، فضیلت، عاشورہ کے روزے کے بارے میں نے بتلایا۔ لیکن آج ہمارے ہندوستانی مسلمان، خاص طور پر جس شہر میں ہم لوگ ہیں، یہاں کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ محرم میں روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے 9-10 محرم کو اللہ کی توحید اور عبادت تو جائے چولہے بھاڑ میں ان کے حساب سے، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، غیر اللہ کے نظر کرتے ہیں، غیر اللہ سے مصیبت دور کرنے کی فریاد کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر سماجی اعتبار سے صحابہ کرام پر لعنت برساتے ہیں، کافر کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اور کچھ جاہل مسلمان چند لوگوں کے روش و طریقوں کو اختیار کر کے تعزیہ رکھتے ہیں، تعزیہ، اور اس کے اندر حضرت حسین کے پاک روح آنے کی آرزو تمنا کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، بتاشے چڑھاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں۔ میری بہنوں، محرم کے مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نوجوان کالا لباس پہنتے ہیں، کالا پٹا باندھتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، مرثیہ گاتے ہیں، اور علم نکالتے ہیں، 9-10 محرم کو محرمی میلن مناتے ہیں، اور 9-10 محرم کو روزہ رکھنا، جس کا فائدہ یہ ہے
کہ پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، سبیلیں چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین پیاسے شہید کیے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ان کو شہید کیا ظالموں نے، اور انہی لوگوں نے شہید کیا ہے جو آج مگرمچھ کے آنسو گراتے ہیں۔ صحیح بات یہ یزید نے نہیں شہید کیا ہے، مگرمچھ کے کوفیوں نے شہید کیا ہے، ناصبیوں نے شہید کیا ہے، روافض نے شہید کیا۔ چلو اے مکار لوگو، گلا سوکھا، گلا شہید ہوئے حضرت حسین، اور تم شربت کے ذریعہ اپنا گلا تر کرتے ہو، سبیلے چلاتے ہو۔ سنو، حسین کے نانا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، میلہ ٹھیلا منانے کا حکم نہیں دیا۔ اور حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور آپ کی ساری اولاد نے تعزیہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ اجازت دی ہے۔ تعزیہ یہ بانس کی کھپچیوں کا ابری کاغذ ملا کر کے تعزیہ نکالتے ہو، اس میں حضرت حسین جو نواسے رسول ہے ان کی روح آئے گی۔ جان لو، انسان جب مر گیا نیکی کے حساب سے اس کی روح یا تو اعلیٰ علیین میں چلی گئی یا تو سجین میں چلی گئی، اور حضرت حسین تو جنت کے پھول ہیں، تم ان کے نام پر تعزیہ رکھ کر کے طواف کرتے ہو اور لے جا کر کے کہیں دفن کر دیتے ہو۔ عورتوں اور مردوں کا جلوس نکلتا، چنانچہ محرم کے مہینے میں ماتمی لباس پہننا کالا، یا ماتمی جلسوں میں جانا، یا ماتم کرنا، یا گال نوچنا، یا سینہ پیٹنا، یا کپڑا نوچنا یا پھاڑنا، سبیلیں چلانا یا مرثیہ گانا، تعزیہ رکھنا، طواف کرنا، اس کا نظر ماننا، یہ سب کفر اور شرک اور بدعت حضرت حسین نے نہ کیا ہے اور نہ حضرت حسین کے نانا نے کیا ہے، بلکہ حضرت حسین کے والد، ہمارے رسول کے داماد، حضرت فاطمہ کے شوہر، چوتھے خلیفہ حضرت علی بھی تو شہید کیے گئے ہیں، حضرت علی بھی شہید ہوئی ہے، اور حضرت حسین کے نانا حضرت عمر فاروق بھی شہید کیے گئے ہیں۔ اگر کسی کے شہید ہونے پر تعزیہ رکھنا، مرثیہ گانا، ماتم منانا وغیرہ وغیرہ صحیح ہوتا تو حضرت علی کے شہادت جس کو حضرت حسین، حضرت حسن جانتے تھے، کیوں نہیں تعزیہ رکھا؟ کیوں نہیں مرثیہ گایا؟ کیوں کالا لباس نہیں پہنا؟ کیوں پتہ؟ بہنوں کہاں ہو؟ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ محرم کے مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے، روزے کے محرم کے مہینے میں عاشورہ کے روزے کے علاوہ کوئی بھی نئی عبادت، نیا رسم و رواج اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، فطرت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔